اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ کہف 18ویں سورت کر رہے ہیں اور 15واں پارہ چل رہا ہے اور اس کی 26 آیات ہو چکی ہیں. اس کے آگے انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ. یہ جملہ بڑا چھوٹا ہے لیکن اس میں ایکسپلینیشن بہت ہے کہ آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے جو کتاب آپ پہ وحی کی گئی ہے قرآن، اس کی تلاوت کی جائے. وَاتْلُ تلاوت کرنا. اب یہ جو مادہ ہے تے لام واو جس سے تلاوت کا لفظ بنتا ہے، یہی سورہ شمس میں استعمال ہوا ہے ریفلیکشن کے واسطے. اس کو اچھا کانسنٹریشن سے سمجھنا کیونکہ پڑھنے کے لیے عربی میں دو الفاظ آئے، ایک تلاوت ایک قرات. قرات انگلش میں ریسیٹیشن ہے. تو آپ بغیر کسی کتاب کو دیکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ قرات ہے. تلاوت جو ہے دیکھ کے پڑھنا ہے، زیادہ تر یہ معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو یہ میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں ہے. سورہ شمس کی اگر آپ پہلی دوسری آیات پڑھیں کہ وہ شمس و ضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا تلاہ والقمر اذا تلاہ، اور چاند کی قسم جب سورج کی تلاوت کرتا ہے. لٹرل معنی اس کے یہ ہوں گے. تو اس وقت سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ ہے کہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی لائٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے. لیکن قرآن اور سائنس کو ملانے کا یہ پرابلم اس وقت ہمارے سامنے ہے. کسی پرائمری کے بچے سے پوچھ لیجیے آپ، چاندنی جو ہوتی ہے وہ سورج کی ریفلیکٹڈ لائٹ رہتی ہے. تو وہ شمسی و ضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب سورج کی روشنی کی تلاوت کرتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اچھا، اب میں پڑھ رہا ہوں، میں ریفلیکشن سے پڑھ رہا ہوں. لائٹ پڑ رہی، پیج سے ریفلیکشن ہو رہا. لائٹ بند کر دیجئے، پڑھ نہیں سکتا. پیج ریفلیکٹ نہیں کرا تو پڑھ نہیں سکتا. یہ تو تلاوت کے معنی ہو گئے کہ ریفلیکٹ کرنا. تو اس کے معنی یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسا پڑھو، ایسا عمل، ایسا سمجھو اور ایسا عمل کرو کہ قرآن تم سے ریفلیکٹ ہو. بہت اہم چیز ہے یہ. یعنی لوگ تم کو دیکھ کے سمجھے کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ قرآن میں نہیں ہے. اب یہ میرا ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی صحابی آئے اور آپ سے انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، حالات کے بارے میں کچھ بتائیے. تو آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلقہ القرآن، ان کا کیریکٹر، ان کا کانڈکٹ، ان کا بیہیویئر، ان کی چال چلن قرآن تھا. قرآن نہیں پڑھے تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پہ ایسا عمل کرنا کہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کہ جو آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے کتاب یعنی قرآن نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کیجئے. مطلب یہ ہے کہ پڑھیے اور اس پہ عمل کر کے ریفلیکٹ کیجئے تاکہ آپ کی زندگی کو دیکھ کے لوگ جو ہے سمجھے کہ یہ ہے. اسی کو ہم سنت رسول بولتے ہیں. لیکن یہ لنکس نہیں ہے، یہ لنکس کو ہم بھول جاتے ہیں. سنت رسول کیا ہے؟ قرآن پہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ریفلیکٹ کیا. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات اور باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں بدل سکتے آپ. تو قرآن کی حفاظت ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کو کوئی بدل نہیں سکتے. ایسی کئی جگہ پر سورہ ہجر میں بھی ہم پڑھ چکے 7ویں 8ویں آیت میں کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اور کوئی جگہ آیا کہ بھئی اس میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا. لہذا آج بھی مصر کے میوزیمز میں جو ہے جو قرآن کے نسخے رکھے ہوئے ہیں وہاں جا کے آپ کمپیئر کر لیجئے، ایک حرف کی جو ہے گڑبڑ ادھر ادھر نہیں. اتنا جو ہے قرآن پرزرو کیا ہے اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، لن کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز، نیور.
اور آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا سہارا نہیں پا سکے گا، ہرگز نہیں پائیں گے. سہارا ایک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کسی اور کا سہارا نہیں ہوگا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو صبر کرنا، رکے رہنا. آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے پالنے والے مالک کو پکارتے ہیں، اور پھر ان کی نیت یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کریں. وجہ کے بھی معنی سمجھنا ہے. دیکھیے وجہ چہرے کو بولتے ہیں. اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کوئی نام لے کے مجھے ادھر پکارے تو میں توجہ کی خاطر چہرہ ادھر پلٹاؤں گا. تو وجہ کا مطلب توجہ، اٹینشن. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے. ظاہر ہے امت کے لوگوں کے لیے بھی بات آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ روکے رکھیے جو اپنے آپ کو جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو جو ہے پکارتے ہیں، اور ان کی نیت یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کریں. دیکھیے توجہ حاصل کرنا ایک بڑی خاص بات ہے. ایک بچہ ہے، رو رہا ہے بلا وجہ، ماں آ کے اٹھا لیتی، خاموش ہو جاتا. ماں کی توجہ کی وجہ سے رو رہا تھا. کچھ بچے شرارت کر رہے ہیں، دھوم کر رہے ہیں، لوگ بولے رہے کیا ہے بابا خاموش بیٹھو، تو لوگوں کی توجہ کی خاطر یہ کر رہے تھے. اب ایک صاحب ہے، کالا رنگ ہے، لال شرٹ اور بلو پینٹ پہن لے کے پھر رہے. لوگ بولے حضرت آپ کے رنگ پہ تو کیا ہے، لوگ اگر وہ ویسا رنگ نہیں پہنتے تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تھی. ایک صاحب ہے، ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ اس طرح کے کپڑے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو. تو یعنی دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ يُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور آپ کی نظر ان کے آگے نہ بڑھے، دنیا کی زندگی کی زینت کو حاصل کرنے کی نیت سے ان کے آگے نہ بڑھے. یہ کیا ہے بھائی، چند غریب لگے ہوئے ہیں ساتھ. ہر نبی کے ساتھ وہی ہوا ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہی ہوا. وہ زمانے کے جو وی آئی پیز تھے، بولے بھائی ہم آپ کے پاس آئیں گے، بولے تو سب غریب لوگ بیٹھے رہتے سوسائٹی کے. ہمارا تو پوزیشن بہت اونچا ہے. تو یہاں خاص طور پہ حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو دن رات اپنے پالنے والے کو پکارتے ہیں، اور پھر آپ ان سے نظر مت ہٹائیے. ہٹا کے زندگی کی جو ہے، جو زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، گلیمر ہے، اس کی طرف آپ کی نظر نہ اٹھے. دیکھیے جو دیندار ہو جاتا ہے، اب اس کا اپوزٹ آگے آ رہا ہے. ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اور آپ ایسے کی اطاعت مت کیجیے، ایسے کی بات. دیکھیے 3 کوالٹیز آ رہے ہیں، اس کو نوٹ کیجیے. آپ ایسے کی بات مت سنیے جس کے دل و دماغ کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اس کے کبھی دماغ میں اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا. وہ جو سمجھتا دنیا میں ہو رہا، میری محنت ہے میں کر لے رہا ہوں، کبھی اللہ کا ذکر نہیں آتا. تو ایسی کی بات مت فالو کریے جس کے دل و دماغ کو ہم نے اپنے یاد سے. دیکھیے اب ذکر کے کئی معنی آتے، ذکر کے معنی یاد کے بھی آتے، ذکر کے معنی نماز کے بھی آتے، ذکر کے معنی قرآن کے بھی آتے. یعنی ایسے شخص کی اطاعت مت کیجیے، بات مت سنیے جو ہم کو یاد کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. دوسری کوالٹی واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہش پہ چلتا ہے. دیکھیے سورہ جاسیہ غالباً اور سورہ فرقان میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں. یعنی جیسا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہیے، یہ اپنی خواہش کی پابندی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے. دیکھیے یہاں یہ بات دو سمجھیے، اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے. یہاں لا تطیع واتبع. اطاعت کا مطلب اوبے کرنا. میں بولا بھائی ذرا پانی دیجیے، آپ بولے جی اچھا، اوبے کر لیا، آپ لائے نہیں لائے بات کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ میں بیٹھ کے پانی پی رہا ہوں، آپ بھی آئے گلاس لے کے، آپ بھی بیٹھ کے پانی پیے، آپ اتباع کریں، فالو، پریکٹیکلی فالو کرنا. تو ایسے شخص کو جو فالو مت کیجیے جو پریکٹیکلی
اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کے پاس قرآن حدیث کی کوئی ویلیو نہیں. اور تیسرا وہ کانا امرہ فراتا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے. اب یہ تین چیزوں کی جو ڈیفینیشن آئیں گے، یہ تو کافر کی بات آ رہی ہے، کافر منافق مشرک وہ لوگ اس طریقے کی بات آئیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک کمپیریزن ہو رہا ہے. پہلے مومن کی بات آئی کہ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تو آپ اپنی نظر ان سے مت ہٹائیے، دنیا کی زینت کے لیے جو ہے وہ مت کیجیے. اور پھر اس کے بعد میں یہ تین باتیں آ رہی ہیں. اب اس کے بعد میں بات آ رہی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ یہ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے حق ہے، یہ اٹس دا ٹروتھ اینڈ جسٹ دا ٹروتھ، ان کو بول دیجیے. اور مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ ان کافروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے اس پہ ایمان لائے اور جو چاہے اس سے کفر کرے. اس کو سمجھنا ہے، بہت اہم بات ہے. دیکھیے میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم پڑھ لیے من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ چھوڑے اس کا کوئی ولی اور کوئی مرشد نہیں ہے. ایک بات آ گئی. پھر اس کے بعد میں یہ امپورٹنٹ ہے بلکہ میں ریفرنسز رکھ لیا ہوں. پھر سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت میں آیا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا پالنے والا چاہتا تو زمین پہ جتنے لوگ یہ پورے ایمان لاتے. آپ انت تکریہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تم لوگوں پہ زبردستی کرو گے یہاں تک کہ تو وہ ایمان لے آئیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. پھر اور ایک جگہ آ رہا ہے فَيُضْلِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. دیکھیے میرا آپ کا معاملہ ایسا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، اور پھر یہ آیتوں پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دینا چاہا، ہم ہدایت پہ ہیں. ہم اپنے سے ہدایت نہیں، ہدایت اللہ کا کلام ہے ساتھ میں. ہم اپنے سے ہدایت پہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہم ہدایت پہ. کافر کا مزاج ایسا نہیں ہے. کافر کا، منافق کا، مشرک کا اس کا مزاج نہیں ہے. اس کے تو یہ تین کوالٹیز ہیں. کیا ہے کہ جو ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اپنی خواہش پر چلتا ہے اور حد سے نکلا ہوا ہے. تو اس کے سامنے اس کو چوائس ہے. اب تیرے سامنے قرآن پیش کیا گیا ہے، اب تو اس پہ ایمان لاتا ہے تو ایمان لا، نہیں لاتا ہے تو مت لا. میرا تو ایمان یہ بنا ہوا ہے، آپ ہدایت دیے میں ہدایت پہ ہوں، میرا کریڈٹ نہیں ہے. کافر کے لیے چوائس ہے. جہاں جہاں ایسا منشا بات آئی ہے آپ نوٹ کیجیے. ایک جگہ پہ عمل کی بات آئی ہے، جو چاہے عمل کرے، جو چاہے عمل نہیں کرے. آگے پیچھے پڑھیے آپ پورے کافروں کی بات ہے. ہم تو تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم کو تو یہ معلوم ہے جنتی دوزخی لکھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ، کون کون کدھر کدھر جائے گا لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ان کے لیے. اچھا پھر ہمارا رویہ جو ہے، بھئی اب میں یہاں آیا، آپ لوگ آئے، اب کوئی تقدیر کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہے تقدیر کب ڈھکل کے لے کے آئیں گی. بلکہ آپ کا فیصلہ تھا، فیصلہ تو آپ کا تھا یہاں آنا، اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آنا آپ کا فیصلہ تھا. تو یہ فیصلوں پہ جو ہے آپ کو اجر انشاءاللہ ملے گا. ڈسیشن تو آپ کا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا جب ہی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا تو یہاں نہیں بیٹھے رہتے. تو مومن کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے
وہ یہ رہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، میرا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اسی لیے یہ عمل کیا، مرضی نہیں ہوتی تو عمل نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو مومن اور کافر کا یہ فرق محسوس کرنا ہے کہ یہ چوائس ہم کو نہیں ہے، ہم کو تو اللہ تعالیٰ ڈال دیے ہیں، اللہ کے فضل سے نماز پڑھے، ایمان ہے، اللہ کا گواہی ہے، بولے یہ محفلوں کی کیا بڑی برکت آئی ہے، یہ تمام خوشخبریاں آئی ہیں ان کی۔ تو یہ کافر کے لیے جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ تجھے چوائس ہے، چاہے ایمان لا، چاہے جو ہے انکار کر۔ ان اعتدنا للظالمین نارا، تو ایسے جو ظالم ہیں، جو حد سے نکل گئے ہیں، جو اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، ان کے لیے ہم نے جو ہے آگ پیدا کی ہے، آگ تیار کی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہم نے آگ تیار کی ہے، احاطہ بہم سرادقھا، تو اس کے گھیرے جو ہے ان کو گھیرے میں لے لیں گے۔ اب آگ کے شعلوں کے گھیرے، بھائی اب آپ کو ٹی وی پہ کئی جگہ دکھاتے، کئی فائر ہو گیا کوئی فیکٹری میں تو کیسے بڑے بڑے جو ہے فلیمز نکلتے ہیں، اور وہ بیچارے جو بیچ میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو چو طرف سے آگ گھیری میں رہتی ہے۔ یہ جو کفر کرے گا قرآن سے، اس کا یہ معاملہ ہوگا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي وُجُوهَ، اور جب یہ پینے کے لیے کوئی چیز مانگے گا تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، مولٹن میٹل کی طرح پانی اس کو دیا جائے گا، جس سے اس کا چہرہ بھونا جائے گا۔ اندر پیرا گرمی سے چہرہ جو ہے جیسا بھونتے نا لوگ، اس طریقے سے جل جائے گا چہرہ، اتنی گرمی ہے۔ بات سمجھیے آپ، چائے آپ بہت گرم پیتے، اکثر لوگوں کو عادت ہے گرم گرم چائے پیتے، لیکن وہی چائے اگر پیر پہ گر جائے یا ہاتھ پہ گر جائے تو ایسی حالت تباہ ہو جاتی ہے، جل جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے فائبرز اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہیں۔ تو وہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں جب یہ گرم پانی پلایا جائے گا تو جو ہے چہرے بھونے جائیں گے، چہرے جل جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے ماں کے معنی سمجھیے، ایک جگہ مائن دافقہ ہے، نطفے کے لیے، منی کے لیے جو ہے مائن دافقہ ہے، وہاں بھی لکوڈ کے معنی میں آیا، ہم ہر جگہ پانی کے معنی میں آتے۔ اب یہاں آپ کے سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں بات آئی تھی کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ماں پہ تھا تو ہم اکثر اس کا ترجمہ پانی کر دیتے تھے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ کائنات بننے سے پہلے پلاسمک سٹیٹ تھا، ایک فلوئڈ سٹیٹ تھا، پورے الیکٹرونز، پروٹونز، نیوٹرونز یہ سب ملے ہوئے تھے۔ اب جو بھائی جو بات سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو یہ سمجھنا کہ وہ بھی ایک مولٹن میٹل کے ویسی چیز تھی۔ تو اب ہم اس وقت ہماری سائنٹیفک نالج نہیں تھی، ہم بولے عرش پانی پہ تھا، تو وہ جو سینٹرل کنٹرول تھا وہ پلاسمک سٹیٹ پہ تھا، وہ پلاسمک سٹیٹ میں پوری کائنات کا نقشہ تھا، کن فیکن، پھیلی کائنات 15 بلین ایئر سے پھیل رہی ہے، اب تک پھیلتے چلے جائیں گے، اور کوئی اس کو ناپ نہیں سکا کہ کتنی چوڑی ہے کتنی لمبی ہے۔ تو ماں کے معنی جو ہے مولٹن فلوئڈ کے بھی ہوتے ہیں۔ بے سے شراب، یہ بہت برے پینے کی چیز ہے، سات مرتفقہ، اور یہ بہت بری جو ہے آرام کرنے کی جگہ ہے دوزخ۔ دیکھیے اب شراب کے معنی یہاں سمجھیے، ہم اردو میں شراب کو شراب بولتے ہیں، عربی میں شراب کسی بھی پینے والی چیز کو بولتے ہیں۔ اب جیسا کوئی صاحب بحث کرتے ہوئے فون کرے تھے مجھے کہ صاحب آپ قرآن میں کہیں بتا دیجئے کہ شراب حرام ہے، میں شراب پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ خمر کا لفظ آیا ہے، خیمیم رے، تو اب ہم اردو میں اس کو جیسا میں مذاق کے طور پہ بولتا ہوں کہ بھئی عربی میں غضب کے معنی غصے کے ہیں۔ آپ کسی کے ولیمے کا کھانا کھا کے اٹھے اور بولے کیا غضب کا کھانا تھا بھائی، بولے تو اب کوئی عرب سنا تو بولیں گا کیا غصے سے کھلائے کیا ان لوگوں؟ تو ایسے کئی غلیظ ہے، غلیظ عربی میں سخت کو بولتے ہیں، ہمارے پاس غلاظت کو بولتے ہیں، انکلینلینس کو بولتے ہیں۔ تو شراب کا مطلب کوئی بھی ڈرنک تو یہ بہت برا ڈرنک رہے گا اور بہت بری آرام کا مقام رہے گا، اس کے خلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور بے شک ہم جو اچھا عمل کرتے ہیں اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، جو اچھا عمل کرتے ہیں اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جو ہے ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور یہ لوگ جو ہے وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور ان کو جو ہے وہاں سلک نما ہرے کپڑے اور پھر یہ ریشم کے جو ہے چمک چمکیلے کپڑے پہنائے جائیں گے. یہ ہم کیسا امیجن کریں گے جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ استبرق، یہ جو استبرق جو ہے برق سے ہے. برق کا مطلب چمکیلی چیز، چمکنے والی. اب یہاں لوگ ذرا چمکیلی چیزیں پہننا بہت پسند کرتے جن کا ٹیسٹ ویسا رہتا. اور کاسٹلی ڈریس، وہ زمانے میں سلک بہت کاسٹلی تھا، جیسا آپ ٹیریکاٹ ٹیریلین وغیرہ کی جو ہے سنتھیٹک فائبر کی وہ ہے، تو وہاں سمجھانے کے لیے بات آئی کہ تم یہاں یہ تمام سونے کے کنگنوں کی، اور بادشاہ جو ہے سونے کے چیزیں پہنتے تھے کھڑے. اب بھی لوگ کئی چینز پہنتے گلے میں چین. مرد، ہمارے کئی مردوں کو دیکھا ہوں میں گلے میں سونے کی چین، ہاتھ میں سونے کی چین، تو اس کو بہت بڑا اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں. تو بولے یہ وہاں ملے گا یہ سب. متکئین فیہا علی ارائک، یہ جو ہے تکیے لگائے ہوئے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، ان کو بہترین ثواب ملے گا، بہترین بدلہ ملے گا. وہ حسنت مرتقا، اور یہ بہترین جو ہے آرام کرنے کی جگہ ہوگی جنت. اب جیسا بات بتائی گئی کہ بھئی دوزخ تو خیر بری جگہ ہے، کوئی وہاں رہنا نہیں چاہے گا. دنیا میں اچھی جگہ میں بھی بور ہو جاتا تھا. کئی لوگ ایکسپیرینس کرے ہوئیں گے. جیسا میری پوسٹنگ ہمالیاز میں کسی جگہ پہ ہوئی تھی، تو میں جب وہ بس سے وہاں ویلی میں اتر رہا تھا، میں بولا یا اللہ کیا مقام پہ اتارے ہیں. یعنی ہرنا بھاگ رہے ہیں، مورا بھاگ رہے ہیں، ایک دیکھنے کا واٹر فالز ہے وہ ہے. جنت، دنیا میں جنت دکھا دیے. 8 دن میں گھر یاد آنے لگا. جنت میں نہیں اگتائے گی طبیعت. اچھی جگہ بھی دل نہیں لگ رہا، بیدار ہوگی طبیعت. تو جنت وہ مقام ہے جہاں طبیعت بیزار نہیں ہوگی، ہم بہت اچھا معلوم ہوگا. اب یہاں جو ہے ایک بڑی خاص چیز ہے. دیکھیے یہ بات اللہ کی فضل سے یاد آ گئی کہ یہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھنے کی بات آئی ہے، یہ تمام مضامین ہر جمعہ اگر آپ ریوائز کریں، بھئی وہ شرک سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے، 309 سال رہے. پھر جو ہے یہ ایسا تلاوت کا یہ مطلب ہے، اور کافر کے کوالٹیز یہ رہتے ہیں، مومن یہ رہتے ہیں. ہر جمعے کو یہ ریوائز ہو رہا. اب جو ہے یہ 2 لوگوں کا واقعہ ہے، یہ آج کے حالات پہ اتنا اچھا جمتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اس کو بہت سے لوگ مس کریں، بڑا زبردست واقعہ ہے. تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے پہلے میں اس کا چھوٹا سا خلاصہ سمری سنا دیتا ہوں کہ بھئی 2 دوست ہیں. ایک دوست مالدار ہے، اس کی جائیداد بھی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی فالوئنگ بہت ہے. اب جیسا کوئی لیڈر آ گیا پورا فتح میدان بھر گیا، پورا جمخانہ گراؤنڈ بھر گیا. خالی ایک ہی لیڈر آ کے تقریر کر رہا، اتنی بڑی فالوئنگ ہے اس کی. اور اس کے 2 باغات ہیں، اور وہ باغات کا بھی نقشہ ہم پڑھیں گے کہ کوئی ایگریکلچرل سائنٹسٹ بتا رہے تھے کہ صاحب بہترین نقشہ قرآن میں دیا گیا ہے فارم کا، ایسا رہنا. اور یہ باغات جو ہے آج بڑا اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. کہاں ہے بھائی صاحب؟ فارم کو گئے صاحب بدل، سنڈے کو فارم کو چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس فارم نہیں ہے، فارم ہیز بیکم اے اسٹیٹس سمبل ناؤ. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے صاحب، رونا آتا. اب انہوں نے بتایا تو اور کون بتائیں گے کہ یہ تا قیامت یہ سمبولک ہے، یہ بات سمجھنے کی. اب یہ دونوں دوست باغ میں انٹر ہوتے، تو وہ جو امیر دوست رہتا ہے غریب دوست کا دل دکھاتا، بولتا دیکھ میرے پاس ایسے باغات ہیں اور میں نہیں سمجھتا یہ کبھی تباہ ہوگا. ذریعوں پہ اس کو بھروسہ ہے، اپنی قابلیت، اپنی انا پہ اور اپنے ذریعوں پہ جو ہے اس کو بڑا ناز ہے. اور بولتا پھر اللہ کو مانتا بھی ہے، وہ بھی بات آپ دیکھیں گے، لیکن یہ غریب دوست کا دل دکھاتا ہے. تو وہ یہ بولتا کہ بھئی
تم نے شکر کیوں نہیں ادا، ناشکری کیوں کی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کیوں نہیں چاہا کہ میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا؟ میں تو ایسا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا باغ تباہ کر دے اور مجھے تجھ سے بہتر باغ دے دے. اللہ والوں کے دل سے بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ بات رکھ لی. اللہ والوں کو نہیں ستانا. دیکھیے بڑے اشارے ہیں اس واقعے میں. بات نکل گئی دل کے، اس سے باغ تباہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ کاش میں نے شرک نہیں کیا ہوتا. تو شرک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو تو مان رہا تھا. شرک یہ تھا کہ وہ اپنے ذریعوں کو اللہ کا مرتبہ دے دیا تھا. اب یہ بیک گراؤنڈ کے بعد ہم آیت بائی آیت جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلًا رَجُلَيْنِ، تو آپ ان لوگوں سے دو لوگوں کا واقعہ سنائیے. جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تو ہم نے اس کے لیے، ان میں سے ایک کے لیے دو باغات بنائے تھے انگور کے، اور پھر وہ انگور کے باغات کو ہم نے جو ہے کھجور کے جھاڑوں سے گھیر لیا تھا، اور یہ انگور کے جھاڑوں کے بیچ میں ہم نے ایک کھیت بنا دیا تھا. میں نقشہ آپ کو سمجھاتا ہوں. کلتل جنتین آتت اکلوها ولم تظلموا منه شیئا. یہ دونوں باغات جو ہے اپنا پھل برابر دیتے تھے اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، پورا جو ہے برابر پھل ملتا تھا. وفجرنا خلالهما نہرا، اور یہ کھیتوں کے بیچ میں سے ہم نے ایک نہر بنا دی تھی. ایک ایگریکلچرل سائنٹسٹ بہت سینئر پوزیشن پہ ریٹائر ہوئے تھے بیچارے، تو انہوں نے بتایا کہ صاحب وہ قرآن میں کہاں ہے، حوالہ یاد نہیں ہے، کیا ایگریکلچرل پیٹرن دے دیا. اگر کوئی ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہے تو مجھے کریکٹ کرے. دیکھیے بیچ میں نہر ہے، ادھر کھیت ہے، ادھر کھیت ہے اناج کا، اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کھیتوں کے اس طرف انگور کے بیلا ہیں، ادھر انگور کے بیلا ہیں، ان کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ان کے اطراف کھجور کے جھاڑا ہیں، کھجور کے جھاڑا تو بغیر پانی کے بھی ڈیزرٹس میں بھی رہتے. تو بولے فارم کا بہترین پیٹرن خدا قرآن میں بتا دیا گیا کہ ندی کے دونوں بازو جو ہے کھیت لگائیں، اس کے بعد وہ انگور کے بیلیں لگائیں، پھر جو ہے کھجور کے جھاڑوں سے گھیر لیں، اور پھر یہ تمام چیزیں پھل دیتی ہیں. کھجور بھی جو ہے پھل دیتا ہے، انگور بھی پھل دیتا ہے، اور کھیت اناج دیتے ہیں. اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. بہترین ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ، اور ان تمام پھل اس کے تھے. یہ جو تینوں چیزیں جو آتی تھی تمام پھل اس کے تھے. فَخَالَ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ اپنے دوست سے، غریب دوست سے اس نے کہا بات کرتے ہوئے کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور آنر میں، لوگوں کی فالوئنگ میں بھی بہت زیادہ ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہو گئی. ایک تو فخر کی کیفیت ہے کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، میرے پاس تجھ سے زیادہ آنر ہے، اور میرے پاس تجھ سے زیادہ فالوورز ہیں. دیکھیے کل اگر تمام اخباروں میں آیا کہ آپ میں سے کسی سے بھئی فتح میدان پہ تقریر کریں گے بولے تو میں سمجھتا ہوں مائک والے بھی نہیں آئیں گے. لیکن کوئی پولیٹیکل لیڈر کی تقریر ہے بولے تو پھر پورے پولیس کا انتظام کرنا پڑے گا، اتنا رش ہوگا. تو اس کی ایسی فالوئنگ تھی. وہ فالوئنگ پہ ناز تھا، اس کو اپنے مال پہ ناز تھا، اپنی عزت پہ ناز تھا، اپنی فالوئنگ پہ ناز تھا. اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ غریب دوست کا دل دکھا رہا ہے. کمپیرزن کر کے یہ پوائنٹ کو مس نہیں کرنا ہے. غریب دوست کا دل دکھا رہا ہے. وہ دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. دیکھیے قرآن کی گرامر دیکھیے، اوپر جنتین دو باغات ہے، یا سنگولر ہے، وہ ایک باغ میں داخل، ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی باغ میں داخل ہوگا. یہ کتاب ایسی ہے، اس میں ذرہ ادھر ادھر نہیں ہے. لوگاں کچھ عجب قسم کے محاورتن بول دیے، پیرابولک ہے، ایلیگوریکل ہے، اس قسم کی باتیں کرتے. ایک لفظ مس اپروپریٹ نہیں ہے. ایک آدمی اپنے 10 باغوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی باغ میں جائیں گا.
تو یہ سنگولر استعمال ہوا کہ وہ دخل جنت ہوا، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ہوا ظالم لنفسی، اور وہ اپنے نفس پہ زیادتی ظلم کر رہا تھا، ناانصافی کر رہا تھا. ہاں ما اظن ان تبیدا ھذا ہی ابدا، اور اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باغات کبھی تباہ نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغات کبھی تباہ ہوں گے. دیکھیے آپ کی ہماری بھی بات ہوتی ہے، اب اللہ کے فضل سے صحت اچھی ہے، ایسا معلوم ہوتا اب بیمار نہیں پڑتے، مستی کے باتیں کرتے. پھر ایک مار پڑی تو پھر بولتے یا اللہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہی چاہیے. تو یہ اس کا یہ کیفیت جو ہے بھلائی کی کیفیت چل رہی، دنیا نواز رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بولا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا. وہ ما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساعت قائم ہوگی. دیکھیے کنفیوژن ہے ترجمے میں. ساعت اینڈ آف دی ورلڈ کو بولتے ہیں، قیامت مرنے کے بعد قیام کھڑے رہنا. ہمارے پاس ترجموں میں اینڈ آف دی ورلڈ کو بھی قیامت بول دی، کنفیوژن ہو گیا. اس کو اور انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان دا اور، لاسٹ اور، اینڈ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اینڈ ہوگی. قیامت کیا ہے؟ اینڈ ہونے کے بعد، دفن ہونے کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو جو ہے پورے قیام کھڑے رہیں گے، پورے ریزریکشن جس کو بولتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا جو ہے اینڈ ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹایا بھی گیا، یہاں بڑی خاص بات نوٹس کیجیے، اللہ کا کفر نہیں کر رہا ہے. اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹایا بھی گیا، کفر نہیں کر رہا، مان رہا ہے پالنے والا اس کو کوئی ہے. یہاں پیور شرک کو سمجھایا گیا ہے، شرک کے ایشو کو اور انا کے ایشو کو سمجھایا گیا ہے. میں یقیناً مجھے وہاں اس سے زیادہ جو ہے دیا جائے گا، اس سے زیادہ اچھی کیفیت سے جو ہے مجھے وہاں پلٹا کے دیا جائے گا. تو یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ خراب دولت مند سمجھتا ہے کہ اس کی دولت اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت کی وجہ ہے، آزمائش نہیں ہے. اس لیے آخرت میں بھی اسے بھلائی کی امید ہوتی ہے. ہم بھی بولتے ہے میاں نواز رہے اللہ تعالیٰ. دیکھو کیا ہے، بولے وہ فلاں نیوز میں کلرک تھے، باہر گئے، 3 فلیٹاں خریدے، 2 گاڑیاں ہیں، بچے بھی باہر ہیں، انہوں بھی کما رہے ہیں. نواز رہا اللہ. اب وہ صاحب سے پوچھو آپ، انہوں سمجھتے بھائی اللہ میاں میرے سے خوش ہے بول کے دیتے چلے جا رہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں. تو بعض پیسے والوں کا دماغ ایسا بنا ہوا رہتا کہ بھئی ہم امیر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چاہتا، وہ غریب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چاہتا. ہم کیا حساب ہوگا نہیں معلوم. بعض وقت ہمارے ملازمین پہ میرے کو یہ ہوتا، یا اللہ اگر یہ جنت میں چلے گئے ہم نہیں گئے تو کیا ہوئے گا. یہاں تو بڑے ڈھاک سے بول دیتے ہو، چائے بنا کے لاؤ، ایسا کرو ویسا کرو. بولے کیا بول سکتے، کس کا کیا مقام ہے، نہیں بول سکتے ہم. مگر یہ جو دولت مند، غلط دولت مند جو رہتا، اسلام پہ نہیں رہتا، وہ یہ سمجھتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے اسی لیے یہاں بھی نواز رہا، اور میں جب مر کے وہاں جاؤں گا تو وہاں بھی مجھے جو ہے بہترین دیا جائے گا. خال لہو صاحبہ، اب یہ غریب دوست ہے، اس نے اس سے کہا وہ ہوا یحاورو، بات کرتے ہوئے، کفرتا بالذی خلق من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. کہا کہ کیا تو ایسی ذات کی ناشکری کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تجھ میں بیلنس پیدا کیا، 2 رجل 2 پیروں پہ کھڑے رہنے والا. الہمہا فجورہا و تقواہا. سورہ شمس کی بات آ رہی ہے کہ تجھے گناہ بھی تجھ میں الہام کیا اور تقویٰ بھی جو ہے تجھ میں الہام کیا. تو کیا تھا، مٹی تھا تو. بھائی سپرم اور ایگ نطفہ بننے سے پہلے کیسے بنے، کسی سے بھی پوچھ لیجیے. ٹاپ سوئل کو تراب بولتے ہیں. یہ کیسا ڈیڈیوس کرتے آپ قرآن سے کہ اگر کسی کو بیٹی ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ اس کو زندہ رکھوں کیا تراب میں دفن کر دوں. قرآن کے الفاظ کا ڈیفینیشن نکالنا ہے. تو تراب میں دفن کر دوں بولے تو خبر کی جو ڈیپتھ کی جو مٹی ہوتی اس کو تراب بولتے ہیں، ٹاپ سوئل. اور یہ جو کھیتی ہوتی وہ تراب میں ہوتی، ٹاپ سوئل میں کھیتی ہوتی. تو یہ کھیتی سے نیوٹرینٹس نکلے، اس سے نطفہ بنا،
پھر نطفے سے جو ہے تجھے ایسا بیلنس انسان بنایا، تو ایسی ذات کی ناشکری کرتا کفرتا، ایسی ذات کی جو ہے ناشکری کرتا ہے. لاکنہ ہوا اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. میرا معاملہ ایسا ہے کہ میرا پالنے والا مالک اللہ ہے، اور میں میرے پالنے والے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ بھروسہ نہیں کرتا، ذریعوں کو شریک نہیں کرتا، میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیے کہ یہ اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے پہلا آدمی، اور اپنی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی دین نہیں سمجھتا تھا. اب یہ جو دوسرا غریب آدمی ہے وہ بولتا ہے کہ میرا مال اور جائیداد بھی مجھے نہیں پالتے، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا کہ اس کے مال جائیداد، اس کی فالوئنگ، وہ ذریعے جو ہیں وہ پالتے ہیں. کل ہی میں کچھ چیک اپ کے لیے گیا تھا، بڑا افسوس ہوا. ایک محترم ہمارے مذہب کے بیٹھے میں ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی، تو بولے ڈاکٹر صاحب اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہے. میں اتفاق سے یہ پریپیئر کر رہا تھا، میں 8 دن سے پریپیئر کر رہا تھا. یہ پورا واقعہ میرے ذہن پہ ہے. بولا یا اللہ آپ پریکٹیکلی سمجھا دیے میرے کو، پریکٹیکلی سمجھا دیے آپ میرے کو کہ اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے. ڈاکٹر ذریعہ ہے. جو ڈاکٹر صاحبین ہے، معافی چاہتا ہوں میں، ڈاکٹر ذریعہ جو انگلش میں پروورب ہے، گاڈ کیورز اینڈ دا ڈاکٹر گیٹس دا فیس. تو یہ ایمان ہمارا نہیں ہونے کا ہے. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ جب آفس میں تھے، کیشیئر صاحب تھے. شروع میں تنخواہیں کیشیئر صاحب کے پاس سے مل جاتے تھے. اب کوئی صاحب جا کے بولے کیشیئر صاحب تنخواہ میری بڑھا دیں. انہیں بولتا صاحب میں کیشیئر ہوں، ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہے. تو ذریعوں کے سامنے جا کے جھکنا یہ شرک ہے. تنخواہ تو ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہے، کیشیئر کے ہاتھ میں. انہوں آرڈرز دیے تو انہوں بڑھائیں گا. تو ذریعوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو ذریعوں پہ وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہونا چاہیے. چلیے وہ بات کو آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَلَوْلَا اِذَا، یہ بڑی اہم آیت ہے، یاد رکھنا ہے. وَلَوْلَا اِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ خُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو تو جب اپنے باغات میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ماشاء جو چاہا اللہ نے وہی میرے پاس ہے. لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے. پھر قوت کے معنی بھی سمجھ لیجئے آپ کہ قرآن میں جو سمجھائے گئے ہیں قوت کے معنی، یعنی یہ کوئی بھی آپ رسی لے لیجئے، رسی میں کئی فائبرز رہتے ہیں، وہ کئی فائبرز بن کے رسی میں اسٹرینتھ آتی ہے. اگر آپ ایک فائبر نکال دیے تو توڑ لے سکتے ہیں. تو قوت کے معنی کلیکٹو اسٹرینتھ. اللہ تعالیٰ الہ ہیں، ان کے پورے اسماء الحسنہ ساتھ کام کر رہے ہیں، پورے فرشتے ان کے ڈسپوزل پہ ہیں. تو یہ کیوں نہیں بولا کہ میرے پاس وہی ہے ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور نہیں ہے کوئی قوت، نہ مال کی قوت ہے، نہ عزت کی قوت ہے، نہ فالوئنگ کی قوت ہے، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کی قوت کے. تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو یہاں سے ایک حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ نظر بد کے لیے یہ پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اور پھر تینوں خل، تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ تینوں خل اور اس میں یہ کب پڑھنا چاہیے؟ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، پراپرٹی خریدے، گھر بنا رہے ہیں، اور ایک بہترین گھر بن گیا. آپ پلٹ کے دیکھتے دیکھتے اندر خیال آیا کیا زبردست بن گیا ہے. آپ کی نظر گھر کو بند لگ سکتی ہے. اس وقت کہیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور کسی کی قوت نہیں ہے. بچہ آپ کا جو ہے میڈیسن کر لیا، فرسٹ کلاس نکلا، اب آپ میں تھوڑا سا گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ دیکھو میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر ہو گیا، تو دوسرا بچہ انجینئر ہو گیا. تو ایسے وقت پہ اپنی ہی نظر اپنی اولاد کو لگنے کی ڈر ہے. حدیث ہے اپنی ہی نظر بد.
تو ایسے وقتوں پہ جو ہے آپ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا سوائے اللہ کے جو ہے کسی کی کوئی قوت نہیں ہے. تو یہاں جو ہے انسٹرکشنز، یہ لاسٹ ٹائم ہم دیکھیں کہ انشاءاللہ کے انسٹرکشنز آئے یا ماشاءاللہ کے انسٹرکشنز آ رہے ہیں. اور پھر کہا کہ ان ترنی انا اخل من کا مالوں و ولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں جو ہے مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تو ہو سکتا ہے کہ میرا پالنے والا تیرے باغ سے بہتر مجھے دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرا پالنے والا آسمان سے کوئی آفت بھیجے، بجلی بھیجے، اور تیرا باغ جو ہے چٹیل میدان ہو کے رہ جائے. دیکھیے یہ کب بولتا آدمی؟ جب دل دکھتا. آپ نے کو اتنا ذلیل سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ پڑھے، ہائی اسکول تک تھے، کالج تک تھے، بھئی آپ کچھ دھندے میں لگ گئے، آگے بڑھ گئے، میں UDC LDC رہ گیا، اسی پہ ریٹائر ہو گیا، ایسا سمجھے. اب ملے کبھی تو آپ بھاؤ بتا رہے ہیں اپنا. تو یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کو پالنے والا مان رہا ہے. تو اللہ والے کا دل دکھا ہے، اللہ والے کے منہ سے بات نکل گئی کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا باغ تباہ ہو جائے. باغ تباہ ہو گیا، اور پھر کہا کہ وہ یوسفھا ماؤہا غورا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ باغ کا پانی گہرا ہو جائے. فلن تستطیع لہ طلبا، اور تو وہ پانی حاصل نہ کر سکے. یہ ندی ودی جو جاری ہو سوکھ جائے، پانی یہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے. ارے بارش نہ دے تو کیا کریں گے ہم؟ آکسیجن 1/5 ہے، 4/5 کر دیے تو وہ کمبسشن سے جل جائیں گے. پورا ان کے ہاتھ میں ہے، پورا کمپوزیشن. خالی نائٹروجن کرے تو بڑھ جائیں گے. پورا جسم کا نظام دیکھیے، پورے کائنات کا نظام دیکھیے، ہر چیز پوری ان کے ہاتھ میں ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے تباہی بھیجے، یا جو ہے پانی جو ہے زمین میں نیچا کر لے. تو اب یہ جو دل دکھا آدمی تھا، اس کے منہ سے جو ایسی بات نکلی، وہ احیطا بثمرہ، تو اس کے پھل گھیر لیے گئے، تباہ ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ ہاتھ بلتا رہ گیا جو اس نے اس پہ خرچہ کیا تھا. ظاہر وہ باغات پہ انگور کے بیل لگائے، کھیت لگائے، کتنے سٹاف تھا نہیں معلوم کام کرنے کے لیے، کھجور توڑنے کرنے کے لیے تمام. تو وہ ہاتھ سے ملتا جو ہے کوفت میں رہ گیا کہ اس کا باغ تباہ ہو گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ جو ہے اپنے چھتوں پہ گر گیا باغ. اور یہاں بھی بات سمجھیے کہ انگور کے بیل جو ہے چھتوں پہ رہتے، تو معلوم ہوا کہ پورے بیل جو ہے انگور کے اپنے چھتوں پہ گر گئے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، یہ جسٹ ہے پورے واقعہ کا. اور کہا کہ افسوس ہے، کاش میں اپنے پالنے والے کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہوتا. یہاں ہے دماغ لڑانا. کس چیز کو شریک کیا؟ پالنے والا مان رہا ہے، یعنی یہ بات کر رہا کہ وَلَئِن رُدِّتُ إِلَى رَبِّي، اور میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹایا بھی گیا تو مان رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. مگر یہاں شریک کر رہا. کس کو شریک کر رہا؟ ذریعوں کو شریک کر رہا ہے، اپنی انا کو شریک کر رہا ہے، اپنی قابلیت کو شریک کر رہا ہے. تو میں تھوڑے دن سے ایک چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ شرک کے کیا کیا آئٹمس ہوتے ہیں جس میں ہم شریک کرتے ہیں. ایک تو ذات میں ملاتے ہیں، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بول دیے. ایک صفات میں، جو رزاق اللہ تعالیٰ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ باس پالنے والا ہے. ایک اقتدار میں ملاتے ہیں کہ پورا اقتدار اللہ کا ہے، آپ جو ذریعوں کا اقتدار سمجھیں. اور پھر احکامات میں ملاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کا حکم نہ مانے. اور محبت میں ملاتے ہیں، جتنی محبت اللہ سے ہو کسی اور سے نہ ہو. ڈر میں ملاتے ہیں، جتنا ڈر اللہ کا ہو کسی اور کا نہ ہو. پھر اس کے بعد میں بھروسے میں ملاتے ہیں، جتنا بھروسہ اللہ پہ ہو کسی پہ نہ ہو. پھر امید میں ملاتے ہیں، جتنی امید اللہ سے ہو کسی اور سے نہ ہو. پھر خوشی میں ملاتے ہو، صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، کسی اور کو خوش کر. بیچ میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو بات اور ہے. اور پھر دعا میں ملاتے ہیں. اب تک یہ 8-10 چیزیں سمجھ میں آئی کہ یہ شرک کی کیفیت ہے. مانگنے میں ملاتے ہیں، مانگنا اللہ سے، مخلوق سے مانگتے ہیں. ابھی جو بات آئی
کہ اوپر آپ ہیں نیچے آپ, اوپر اللہ تعالیٰ ہے نیچے آپ ہیں. یعنی مطلب یہ پاور ڈیوائڈ ہو گیا. ہی از مینیجنگ ہز بزنس, یو آر مینیجنگ یور بزنس. آپ نہیں رہتے تو کیسا ہوتا تھا؟ تو مخلوق کو خالق کا مقام دے دینا. یہاں جو اسپیسیفک ہے ذریعوں کو خدا کا مقام دے دینا. اب آج کل اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان ہو, عہدے ہوں, انفلوئنس ہو, کلبز ہوں, سرکلز ہوں, یہ تمام ذریعے ہیں. اب ایک استاد ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو وہ دے. اب وہ استاد کے ذریعے علم دے رہا ہے. اب استاد کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگے, استادوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے, میوزک سے لے کے ایجوکیشن تک. بات سمجھیے آپ, ذریعوں کا مقام یہ کر دیا. ایک صاحب کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیے, ان کے پیروں پہ سجدہ کر دیا. میں دیکھا ہوں, آنکھوں سے دیکھ کے بات بول رہا ہوں. کوئی ٹھیک ہے, وہ آپ کو نماز کر بتاتے ہیں, نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, قرآن پڑھیے, قرآن کی آیتوں کو سمجھاتے کرتے ہیں, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے. تو میں یہاں اس پوائنٹ کو امپورٹنس اس لیے دے رہا ہوں کہ جسٹ آف دی ہول اسٹوری از دس, کہ ذریعے کو خدا کا مقام مت دو. مخلوق کے ذریعے ہوتے ہیں, مخلوق کو مخلوق پہ مقام پہ رکھو, خالق کو خالق کے مقام پہ رکھو. یہ جو ہے یہ پچھتایا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ, اور اس کے لیے کوئی ایسا گروپ نہیں تھا. بڑی فالوئنگ تھی, پورے میدانہ بھر جاتے تھے. آج کون آئیں گا صاحب نیچرل کیلامٹی کو بچانے کے لیے؟ کون آئے گا؟ یہ لاتور کا جو زلزلہ آیا تھا, لاتور سے میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک بہت بڑے پولیٹیکل فگر گورنمنٹ آف انڈیا میں ہیں, ان کی بھی بہت فالوئنگ ہے, تقریر کرے تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے. اگر زلزلہ آیا ان کو فون کرے تو وہاں کے زلزلے کو روک سکتے تھے. فالوئنگ بیکار ہے نا. اسی طریقے سے جو باغ جل گیا, اوپر سے اگر بجلی چمکی یا جو ہے باغ پورا ستیہ ہو گیا, تو کون ہے پورے لوگ آ کے بچا سکتے؟ کیا جلنے سے بچا سکتے؟ زلزلے کو بچا سکتے؟ کوئی نہیں بچا سکتے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور پھر اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا. وہ مَا كَانَ مُنتَصِرًا, اور کوئی اس کو ڈیفینڈ بھی کرنے والا نہیں تھا. تو بچائیں گا, جا کے باغ کو بچائیں گا. پورے جو گروپ اس کو تقریر سننے کے واسطے آتے تھے, آ کے باغ کو گھیر لیے, گھیر کے بولے نہیں بجلی نہیں گرے گی آسمان سے, کچھ بھی نہیں ہوتا. زمین پہ جا کے لیٹ گئے, لپٹ گئے, زلزلہ نہیں آئیں گا بولے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بات سمجھیے آپ, ذریعوں سے کچھ نہیں ہوتا. ذریعوں سے ایمان ہٹائیے. دیکھیے درس قرآن کا مطلب میں یہی لیتا ہوں. ریاض میں ماشاءاللہ کافی دن چلتا تھا درس, تو کوئی صاحب ایسی باتوں میں بولے کہ صاحب ایک بات آپ کے ایکسپلینیشن میں جو سمجھ میں آتی, آپ اس کو پرسنل اپنے پہ لے کے جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے. درس قرآن کا مطلب یہ ہونا چاہیے. وہ ہوں گے دو دوست, ان کا باغ تباہ ہوا ہوگا, کچھ بھی ہوا ہوگا, مجھے اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ میں کیا حاصل کر کے جاؤں یہاں سے؟ میں یہ حاصل کروں کہ ذریعوں کو زندگی سے ہٹاؤ. یہ مت سمجھو کہ میں کلب کا ممبر. ایک صاحب فون کر کے بولے صاحب ہمیں مبارکباد دیجیے, آپ کیا سکندرآباد کلب کی ممبرشپ مل گئی. میں بولا تو بولے تو ارے کیسے کیسے انفلوئنشل لوگ وہاں آتے. بولا کیا ہے کہ صاحب میرا مزاج ذرا ویسا بنا ہوا نہیں ہے, بس اللہ آپ کی حفاظت کرے, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں بولتا. ایک وقت گیا تھا تو وہاں شراب وراب بھی چل رہی تھی, جوا بھی چل رہا تھا, سب چل رہا تھا. اللہ محفوظ رکھے. تب ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ بھائی دولت ہو, اسٹیٹس ہو, عہدہ ہو, تو ان تمام چیزوں سے دماغ کو ہٹا کے اللہ پہ لگانا ہے. علم ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, صحت ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے.
کوئی چیز اپنی نہیں ہے صاحب، سمجھ میں نہیں آتا. کئی راتیں گزر گئی سوچتے ہوئے کہ یا اللہ کوئی چیز میری ہے کیا، کوئی چیز میری ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. مرضی بھی آپ کی ہے، دنیا آپ کی ہے، کائنات آپ کی ہے، ہم آپ کے ہیں. یہ شیطان ہے جو سمجھا رہا ہے کہ دیکھ ذریعوں کے پیچھے پڑ. اب ہمارے پاس کیا ہوتا؟ بچہ گریجویشن کرتے گھر میں بات ہوتی، وہ آپ کے دوست ہیں نا چیف انجینئر، ان کو بولنا تھا چلیے نماز حاجت تو پڑھا ہی نہیں انہیں نوکری کے واسطے. پورے مس کیلکولیشن ہمارے، میں ایک پوائنٹ پہ ڈویل کر رہا ہوں. دیکھیں نماز استخارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے اپنے صحابہ کو، ہر معاملے میں نماز استخارہ پڑھا کرو. استخارے کا تماشا بنا کے رکھ دیا، فائل کھول رہے ہیں اس میں. استخارہ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، خیر معلوم کرنا اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، آپ خیر دیجئے. آپ کا اقتدار ہے، مجھے اقتدار نہیں ہے. آپ کو علم ہے، مجھے علم نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں میری دنیا آخرت بہتر رہتی ہے تو یہ میرے لیے کر دیجئے، ورنہ اس کو مجھ سے پھیر دیجئے اور اس سے بہتر کہیں کروا دیجئے. ایک صاحب اپنی بیٹی کے نسبت کے بارے میں پوچھنے آئے کہ بھائی وہ دولہے والوں کو آپ پہچانتے؟ میں بولا بھائی اچھے ہیں، آپ نماز استخارہ پڑھ کے آگے بڑھنا تھا. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نماز استخارہ پڑھو. اللہ میاں سے تو بڑے نہیں ہیں. دیکھو نماز استخارہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس میں خیر ہے، تم نے دعا مانگی ہے، خیر ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ورنہ کوئی بھی بات آئے گی اور رک جائے گا. چیلنج ہے یہ. آپ اس کو فائل کھولنے کے واسطہ بنا دیے، تماشا بنا دیا آپ اس کا. نکالیے مشکات، نکالیے نفل نمازوں کا، دیکھیے آپ اس میں کیا ورڈنگز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ذریعوں سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، ذریعوں سے ہٹاؤ، ذریعے کام نہیں آتے. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آئی، ہونا لکل ولایت للہ الحق. یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ولایت کے معنی جو ہے حکومت کے آتے، گارڈین شپ کے آتے، اختیار کے آتے، مدد کے آتے، بچاؤ کے آتے. کہ یہاں معلوم ہوا کہ حکومت، اقتدار، گارڈین شپ، بچاؤ، یہ حق اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے بچانے کا، حکومت کا ہے کسی کا. اور دوسرے معنی آتے کہ حقیقت یہی ہے کہ ولایت اللہ تعالیٰ ہی ہے. حکومت، بچانا، مدد. ارے جب سمجھ میں آ گئی بات تو کیوں دوسروں کے پیچھے ذلیل ہوتے ہو؟ دیکھیے ایپلیکیشن دینا بات الگ ہے. کالج میں ایپلیکیشن انوائٹ کرے، آپ بولے نہیں اللہ میاں میرے کو بغیر ایپلیکیشن کے دل. دنیا کا اصول فالو کرنا پڑے گا آپ کو. آپ بولے میں نماز کی اذان سنا، اللہ میاں میرے کو اڑا کے مسجد کو لے کے آئیے، بولے نہیں ذریعے فالو کرنا پڑیں گا آپ کو، چل کے آنا پڑے گا، گاڑی میں آنا پڑے گا. تو دنیا کے جو اصول ہے یہ اندر کی کیفیت بدلنا ہے کہ ولایت، گارڈین شپ، حکومت، مدد کرنا یہ مخلوق کا کام نہیں ہے. مخلوق سے اللہ تعالیٰ کام لے سکتے ہیں، لیتے ہیں. تو ایک جوک تھا کسی میگزین میں آیا تھا کہ کوئی ایک لڑکی ڈوب رہی تھی تو وہ پکارنے لگی، او گاڈ سیو می، او گاڈ سیو می، اللہ بچائیے. تو وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر جا رہا تھا، وہ لوگ اناؤنس کرے ہم سیڑھی نیچے کر رہے ہیں، تو بولی نو گاڈ ول سیو می، چلے گئے وہ لوگ. ایک جہاز آ رہا تھا، وہ کشتی میں کوئی صاحب آئے، آ کے بولے بیٹھ جاؤ، تو بولے نہیں گاڈ ول سیو می. اس کے بعد میں ڈوب گئی. اب مرے بعد بولی واٹ گاڈ آئی ڈیپینڈنٹ اپون یو، یو ڈنٹ سیو می. میں آپ پہ بھروسہ کریے، آپ میرے کو نہیں بچائے. تو اللہ تعالیٰ بولے آئی سینٹ ون ہیلی کاپٹر، ون شپ فار یو. ڈو یو ایکسپیکٹ دیٹ آئی ول پرسنلی کم اینڈ سیو یو؟ تو ذریعے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. دیکھیے یہ ڈفرینشیٹ، میں اس بات پہ اس لیے ڈویل کر رہا ہوں زیادہ کہ یہ ہم لوگوں میں ڈفرینشیشن ہونا ہے مخلوق اور خالق میں. فاعل حقیقی خالق ہیں،
مخلوق کو ذریعہ بنا کے بھیج دیتے ہیں، تو مخلوق پہ ایسا ڈیپینڈ نہیں کرنا جیسا خالق پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. تو ولایت، حکومت، گارڈین شپ، مدد اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ خیر ثوابا وہ خیر عقوبا، اور تو وہی جو ہے ریوارڈ کرنے میں بھی بہترین ہے اور پھر وہی بدلہ دینے میں بہترین ہے. وضرب لہم مثل الحیات الدنیا کا یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وضرب لہم مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح. تو آپ ان سے مثال دو، اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے کہ یہ پانی کی طرح ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. یہ اس دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے. جیسا بارش برستی ہے اور جھاڑ میں مل جاتی ہے تو جھاڑ میں جان آ جاتی ہے، اسی طریقے سے جب زندگی آتی ہے تو ہمارے میں جان آ جاتی ہے. پھر جب وہ پانی اڑ جاتا ہے، جھاڑ میں سے جب پانی اڑ جاتا ہے تو یہ بورا بورا ہو کے ہوا اس کو لے کے اڑ جاتی ہے. تو زندگی کی مثال یہی ہے. اللہ کے فضل سے میڈیکل نالج کے لوگ ہیں، میرا جہاں تک انفارمیشن ہے ہماری باڈی میں 67% پانی ہے. تو 67% پانی ہے، میجورٹی لیونگ بینگز میں پانی ہے. اب جب ہم دفن ہو جاتے تو یہ پانی وانی گیا، وہ کیمیکلز وغیرہ ہڈیاں سب گل کے ستیہ ناش ہو گئے. اب پرسوں میں کسی قبرستان کو گیا تھا تو وہاں ایک خبروں کے بیچ میں وہ اس کا نیم کا جھاڑ ہے. اب وہ خبروں کے اندر یہ جڑاں چلے جا رہے تو وہ مردوں کا جتنا کمپوزیشن ہے وہ جڑوں میں آ گیا. نہیں خالی کہاں جائیں گے وہ جڑاں جو خبروں میں گھس رہے ہیں تو اس سے وہ جڑوں کے ذریعے جو ہے پیڑوں میں بھی آ گیا، پتوں میں بھی آ گیا، پتے گر گئے، ہوا لے کے پتوں کو اڑ گئی، بکریاں کھا گئے، جا کے مہنگیاں دے دیے، اور وہ جو دفن کے بیچارے کدھر کدھر پھیل گئے نہیں معلوم. مثال دے رہے ہیں. جیسا جھاڑ میں پانی رہتا تو زندگی رہتی، پانی جب ہم نکال دیتے جھاڑ سے تو بورا بن کے اڑ جاتا. اس طریقے سے مرنے کے بعد تم جو ہے بورا بن کے اڑ جاتے ہو. یہ انتظام اگر کسی کی راکھ بنا کے جو ہے ندی میں پھینک دی تو وہ تو اور بھی بکھر کے چلے جاتے. پھر ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ. قدرت یہ تمام چیزوں کو جمع کریں گے. جیسا ایک مثال دیتا ہوں میں کہ بھئی میگنیٹ ہے، میگنیٹ کی خاصیت ہے کہ آئرن آکسائڈ کو جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہر ایک کے میگنیٹس بنے ہوئے ہوں گے، آئیں گے. وہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوگا، پورے اٹھیں گے. تو یہ جو ہے معاملہ ہے کہ اڑ جائیں گے پورے بورا بن کے. یہ زندگی کی یہ حیثیت ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پاور رکھنے والا، ہر چیز پہ اقتدار رکھنے والا ہے. المال وبنون زینت الحیات الدنیا. دیکھو مال اور بیٹے یہ دنیا کا گلیمر ہے، یہ دنیا کا ڈیکوریشن ہے، دنیا کی زینت ہے. ان کے پیچھے اپنی آخرت مت خراب کرو. پھر اس کے بعد میں آپ کے سورہ انفال کی 28ویں آیت میں بات آئی ہے کہ دیکھو یہ مال اور اولاد تمہاری آزمائش کے لیے ہے، فتنہ آزمائش کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ان کو مار کے باہر نکال دیں. اولاد کی خاطر دین مت خراب کرو، مال کی خاطر دین مت خراب کرو. اولاد کو دین پہ لاؤ، اس سے بہتر انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. میرے ایک دوست کا انتقال ہوا، ان کے بیوی بولے بھائی ذرا بچوں کو کچھ بولیے. مطلب بولنا کچھ بھی نہیں ہے. اب تمہارے بابا تم لوگوں کی عبادت کے محتاج ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل سے 5 وقتہ نمازی تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سب بند ہو گیا. اب تم لوگوں کی عبادت کے محتاج ہو گئے. تو اولاد کی ٹریننگ اچھی ہوگی تو مرنے کے بعد بھی جو ہے عبادت جاری رہے گی. اولاد کی اس کا اجر جو ہے برابر ملتے رہے گا اعمال نامے میں. تو دیکھو یہ آزمائش ہے. اولاد کو خراب مت کرو، سکھاؤ ان کو، اچھا پڑھاؤ، اچھا لکھاؤ. بھیک مانگنے کی لیکن میں آپ کو ریپیٹڈلی بات بولتا ہوں، آج ذرا بات طویل ہو رہی ہے کہ بھائی کوئی ایک کچھ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب کہیں تیز جا رہے تھے تو صحابیوں میں سے کوئی نے کہا کہ صاحب وہ جو صاحب جا رہے ہیں جتنی محنت دنیا میں کرتے ہیں اگر آخرت میں کریں تو جنتی ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہے
اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر اپنے بچوں کو کی تربیت کے لیے محنت کر رہا ہے، تو وہ جنتی ہے. کوئی روکا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مزاج آخرت کا بنا ہوا. مال و دولت کے پیچھے جو ہے دولت اور بیٹے جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، ڈیکوریشن ہے، گلیمر ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پالنے والے مالک کے پاس بہتر ہیں، ثواب یعنی ریوارڈ کے لحاظ سے بھی اور بدلے کے لحاظ سے بھی. اب یہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ مقبول نیکیاں، ایسی نیکیاں جو قبول ہوں. دیکھیے بات سمجھیے، ایک صاحب نماز کو آئے محلے والوں پہ ڈھاک ڈالنے کے واسطے، کیا جاتے بھی ان دھوپ میں بھی بیچارے یہ عمر میں بھی دھوپ میں جاتے، دیکھو محلے والے بول دیے مل گیا ان کو اجر. ایک صاحب آئے بولے صاحب میرے کو شوگر ہے، ڈاکٹر صاحب بولے واک کرو. میں سوچا بہترین چیز نماز کو جاؤ، واک ہو جاتی. ڈائبٹیز کی واک کے واسطے آ رہے ہیں، نماز کے واسطے نہیں آ رہے. ایک صاحب کو جو ہے اماں بابا زبردستی کر کے بولے جاؤ میاں نماز کو جاؤ، بولے تو ڈر کے انہیں نماز کو نکل گیا. ایک صاحب آئے کہ بھائی اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ صلاۃ کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. اللہ کی خاطر نماز کو ہے. 4 لوگوں کا عمل ایک ہی تھا، نیت الگ تھی. قبول کس کی نماز ہوگی؟ وہ جو خالص اللہ کے لیے جو نماز پڑھے. تو یہاں سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اوپر شرک کی بات آئی ہے، مخلوق کو بتانے کے لیے نہیں کی جاتی، خالق کو بتانے کے لیے کی جاتی ہے. مخلوق کو بتانے کے لیے نہ شرک ہوتا ہے نہ ریا ہوتی ہے اس میں. یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزا، اور جس دن ہم پہاڑ چلا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک چٹین میدان ہوگا. اس کی بھی کیا بہترین مثال دی ہے. دیکھیے یہ زمین ہے ایسا گھوم رہی ہے، ویسٹ ٹو ایسٹ زمین گھوم رہی ہے. قیامت سے پہلے سورج ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا، کہا جائے گا جا. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے زمین الٹا گھومنے لگے گی. ویسٹ ٹو ایسٹ جو گھوم رہی تو ایسٹ ٹو ویسٹ گھومنے لگے گی. آپ 40 km/h گاڑی میں جا رہے ہیں، بریک مارتے ہی دانتوں ٹوٹ جاتے آپ اسٹیئرنگ پہ جا کے لگتا. یہ 1041 miles/h جا رہی ہے زمین، تو وہ ایک دم یوں روٹیٹ ہوتے ہوئے یوں روٹیٹ کری تو کون سا پہاڑ باقی رہے گا؟ ایک انگلینڈ سے کوئی سائنٹسٹ صاحب یا اقبال اکیڈمی کو بھیجے تھے، وہ اسلامک ہیریٹیج کے آفس کو ایک کلیریفیکیشن پوچھے تھے یہ حدیث آج کے زمانے سے کریکٹ کیسا ہوتی، تو میں اس کا انٹرپریٹیشن لکھ کے بھیجایا تھا. اتنی سائنٹیفک حدیث ہے یہ کہ یہ پہاڑ، یہ زمین یوں گھوم رہی ہے، ایک دم یوں جو گھومنے لگی گئی تو پورے پہاڑ چندیاں چندیاں ہو جائیں. یہ ہے سائنٹیفک ایکسپلینیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنس معلوم نہیں تھی، تو اب یہاں پورا چٹیل میدان ہو جائے گا. وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی ایسا دم دبا کے نہیں بھاگ سکے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وہ اریزو علی ربک صفا، اور سب جو ہے سب بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. میرے کو اسکول کے ریزلٹس کا دن یاد آتا، پورے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، رپورٹس رکھے ہوئے ہیں ہر سیکشن کے، سب کے ریزلٹ سنائے جا رہے ہیں، انہوں فرسٹ آئے، انہوں سیکنڈ آئے، انہوں فیل ہو گئے، پورے جو ہے پیش کیے جائیں گے. لقد جیتمونا کما خلقنا اول مرہ، تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا. ننگے آئے، مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے. یہاں ڈائریکٹر جنرل تھے، کچھ بھی نہیں، دنیا بھر کا پاس بکا نہیں ہے، سب گھڑا نہیں ہے، اکیلے ننگے آ گئے. جیسا پیدا کیا تھا جو ہے ویسا آ گئے ہیں. اور پھر بل زام تم الن نجل لکم موعدہ، مگر تم کو تو زام تھا، دعویٰ تھا کہ تو ہم کوئی تمہارے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ تم کو وہ تھا. وہ وزی الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، ریکارڈ رکھ دیا جائے گا.
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَا فِيهَا، اور یہ جو مجرم ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسولوں کے کام کے خلاف جو کام کرتے تھے وہ دیکھیں گے اس میں جو یہ ریکارڈ میں جو لکھا ہوا ہے دیکھیں گے. دیکھیے ایک بات سمجھیے آپ، میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ یہ بات پبلکلی آ رہی ہے. ہم اعمال نامہ سمجھتے کہ لکھا ہوا ہوں گا. عربوں کا اعمال نامہ عربی میں ہونا پڑے گا، فرینچ میں رہا تو نہیں پڑھتا ہوں. فرینچ کا اعمال نامہ فرینچ میں ہونا رہے گا، اردو میں لکھیں گے تو انہیں نہیں پڑھ سکیں گے. اس طریقے سے انڈیا میں، افریقہ وغیرہ میں کئی ان پڑھ ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو پھر ان کا اعمال نامہ کیا ہوگا؟ پڑھنا ہی نہیں آتا. تو معلوم ہوتا ہے یہ ٹی وی اس واسطے نکالے، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز جو عمل ہو رہا ہے وہ کیمرے پہ ریکارڈ ہے. تو پڑھنا لکھنا نہیں آیا ابھی تو دیکھ لیں گے کہ وہ 10 کی نوٹ تھی تو الگ نکال کے جیب میں رکھ لیا تھا، ٹی وی پہ ریکارڈ ہے. ہمارا ایک کرکٹر گٹا تھا لندن میں، کچھ پیتابیں چرایا تھا، وہ اسٹورز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان کیا معلوم، وہ کافی پرانی بات ہے. وہ پیتابیں لے لیا، ریکارڈ ہو گیا، جاتے وقت بولے پہلے پیتابیں رکھو بعد میں باہر جاؤ. تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ریکارڈ ہوگا، ہر ایک کا ریکارڈ ہوگا. لگے ہوئے ہیں فرشتے، نہیں معلوم کیسے کیمرہ. اب آپ دیکھیے نا سب مینیچرائزیشن جو ہو رہا ہے، پہلے اتنے بڑے اسکرین پہ دیکھتے تھے، اب ہمارے ہی نواز سے آئے، وہ بات کرتے کرتے پلٹا کے لے کے دیکھیے آپ کے فوٹو میں بات کر رہے ہیں، ٹی وی پہ کنیکٹ کر کے ٹی وی پہ بتائیے کیا ہو رہا ہے. میں آئی نہیں کتنے کوئی 35 فنکشنز آ رہے ہیں آج کل جو ہے سیل میں. تماشا ہو رہا ہے، کائے کا تماشا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ارے بیوقوف ہو، تم ایسا ریکارڈ کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے. تم بغیر کنیکشن کے امریکہ سے بات کر سکتے تو ہم وہی نہیں بھیج سکتے. یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور کہا کہ یہ مجرمین ڈریں گے اس میں جو لکھا ہوا ہوگا جو دیکھیں گے. وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وہ کہیں گے کہ افسوس ہے ہم پر کہ یہ کیا ریکارڈ ہے، اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے لیکن اس کی گنتی کی گئی ہے. کیا ریکارڈ ہے. جاتے جاتے رستے میں پتھر آیا تھا تو ٹھوکر مار دیا تھا، کیا ہے کہ بھائی کسی کو لگے گا. موجود ایک فقیر کو جھٹکی دے دیا تھا، ہٹو بلانا میں کیا ہاتھ لگا رہے ہیں. موجود سوچ کے دیکھیے، کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہوگی لیکن اس میں آپ کیسا ڈینائی کریں گے، آپ کیسا بولیں گے نہیں اللہ بھی ہے، میں نہیں ہوں، ڈبل ایکٹنگ کوئی اور آ گیا ہوگا. ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا. وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ وہ عمل کرے گا اس میں حاضر ہوگا. ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا پالنے والا مالک کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں، لوگ گواہ ہیں، میموری گواہ ہے. میموری پہ آپ کی یادداشت پہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے، ڈاکٹر سے پوچھ لیں، آپ کے انٹینشنز، آپ کے خواب. ایک یاد آتا ہے، کتا جا رہا تھا، کوئی بچہ مارا تو ارے بچپن میں ہم بھی کتوں کو ایسے ہی مارتے تھے. کتے کی کیا حیثیت ہے، بچپن. ہاں 60-70 برس پہلے کی بات یاد آ رہی کہ جو ہے کتے کو مارتے تھے. کہاں سے آیا ہے یہ میموری. بابا بلیک شپ ہیو یو اینی وول؟ یس سر، یس سر. 3 bags full, 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane. کیا ہے حضرت، یہ عمر میں آپ بابا بلیک شپ پڑھ رہے ہیں؟ 65 سال پہلے یاد کر رہا تھا میں. کہاں سے آیا وہ؟ لکھا ہوا ہے میموری پہ. ہر چیز جو ہے اس میں آ جائے گی. یہ بات رکھنا ہے. آپ ڈرنے کا اپنی میموری سے ہی ڈرنا ہے. اب میموری سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. مشکل یہ ہے کہ میموری سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں، تمام جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. اب یہاں سے پھر میں یہ مضمون ختم کر دیتا ہوں، 5 منٹ لگیں گے کیونکہ پھر وہ سورہ کہف
پارٹلی ختم کرنا پڑے گا، اور 2 سٹنگز میں انشاءاللہ ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا پیس ہے. وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہ ملائکہ کون ہے؟ یہ ملائکہ انچارجز ہیں انرجیز کے. موت کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر فرشتے ہیں، یہ پانی ارینج کرنے کے لیے رات وغیرہ فرشتے ہیں. احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے. پھر جنگوں میں مدد کرنے والے فرشتے ہیں. اب یہ ملائکہ انرجیز کے انچارج ہیں، اور یہ ابلیس بھی ایک انرجی ہے. جس کسی کو تھوڑی سی سائنس آتی ہے، ریڈینس از آلسو انرجی، فائر از آلسو انرجی. ابلیس آگ کا بنا ہوا ہے، آگ بھی انرجی ہے. ریلوے انجن پہلے آگ سے ہی چلتا تھا، کوئلہ جلتا تھا، بھاپ بنتی تھی، ریلوے انجن چلتا تھا. انرجی ہے وہ. تو تمام انرجیز کو ہم نے کہا کہ جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے. یہ کیا ہے؟ یہ انرجیز پورے آپ کے قبضے میں دے دیے. ان کو یوز کرو کیونکہ تم خلیفہ ہو. ہمارے دین کو رائج کرنا ہے دنیا میں. یہ تمام اس وقت یہ بہترین استعمال ہو رہا ہے اس کا کہ قرآن کی بات ہو رہی مائکرو فون پہ، دین، یہ انرجی جو ہے دین کے لیے استعمال ہو رہی، لائٹ وغیرہ. تو سارے انرجیز جو ہم تمہارے سامنے جھکائے ہیں ان کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی حکومت یہاں قائم کرنے کی. ہم لوگ پڑ گئے دوسرے چیزوں میں، انرجیز کوئی اور استعمال کر رہا غلط طریقے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور یہ فرشتہ جو ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا، اور جن آگ کے بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے پالنے والے مالک کے حکم سے نافرمانی کی اس نے، یہ جنوں میں سے تھا. تو جنوں کے بھی سورہ جن میں اگر آپ دیکھیں سب کو ریلیشن ہے صاحب قرآن کا. شام تک بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آئے. چیپٹر 72 خاصتون بھی ہیں، مسلمون بھی ہیں جنوں میں، اچھے جن بھی ہیں، برے جن بھی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ملک، ایک فرشتہ اور ایک جن نہیں ہے. ظاہر ہے فرشتہ کانشنس کو بول سکتے آپ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو ضمیر ہمیشہ صحیح بات بولتا اگر آپ اس کو قرآن حدیث فیڈ کر دیں. اور ڈیزائر جو ہے وہ جن ہے، وہ ہمیشہ غلط بات کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاتَّخِذُوهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے بجائے دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ وہ تو چیلنج کیا ہے میں میجورٹی کو لے کے جا کے دوزخ میں ڈالوں گا. دیکھیے ہمارے پاس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بول دیا، دیکھو صاحب وہ جو صاحب ہیں وہ ذرا کچھ آپ سے تعلقات ان کے ٹھیک نہیں دکھتے، آپ کے خلاف کچھ بول رہے تھے، آپ فوراً چوکنا ہو جاتے ان سے. نہیں بھائی وہ لوگ بول رہے تھے وہ ذرا ٹیڑے بنگے آدمی ہیں. یہاں بنانے والا بول رہا ہے، شیطان کو بنانے والا، ہم کو بنانے والا بول رہا دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے. ہی از اوور بیسٹ فرینڈ. دوست کس کو بولتے جس کی بات کو ٹالتے نہیں آپ. شیطان کی بات کو نہیں ٹالتے آپ، نہیں ٹالتے بالکل. کیوں؟ شیطان بولتا اللہ غفور و رحیم ہے، سہلاتا سمجھاتا. ارے میاں تم نا امید کا ہوتے اللہ غفور و رحیم ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. جو لوگ کفر کرے اور جھٹلائے ان کے لیے تو آگ میں جلنا ہے. تو اس طریقے سے دھوکہ دے کے جو ہے اپنے کو جو ہے دوست بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ تو تمہارا دشمن ہے. بیسر للظالمین بدلا، اور جو اس کو فالو کرتے ہیں اور وہی یہ ظلم ناانصافی کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت برا بدلہ ہے. ما اشدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. میں نے ان کو آسمانوں اور زمین اور ان کی خود پیدائش کرتے وقت ان کو گواہ نہیں بنایا تھا. اور شہید کا ایک مطلب مدد کا بھی ہوتا ہے. میں جو آگے کی بات سے مدد کے معنی معلوم ہو رہے ہیں کہ میں نے ان کی مدد نہیں لی تھی. آسمان اور زمین بناتے وقت اور جو ہے ان کو خود بناتے وقت ان کی مدد نہیں لی تھی. ما کنت متخذ المضلین عضدا. اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو جو ہے مددگار بناؤں.
میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناؤ. وہ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا. اور وہ ایک دن کہے گا کہ بلاؤ میرے ساتھ جن جن کو تم شریک کرتے تھے، جن پہ تم کو بھروسہ تھا، تو وہ پکاریں گے، لیکن وہ جو لوگ جن کو شریک کرتے تھے وہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے اور ان کے بیچ میں ایک آڑ بنا دی جائے گی. جواب نہیں دے سکیں گے وہ. تو پھر وہی بات پیدا ہوئی کہ بھئی ہم شریک کس کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے، صفات میں شریک کرتے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں، پاور میں شریک کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شریک کرتے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک کرتے، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں شریک کرتے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے میں شریک کرتے، امید میں شریک کرتے، خوشی میں شریک کرتے، مانگنے میں شریک کرتے. تو جن جن کو تم بلاؤ ان لوگوں کو یہ پکاریں کہ وہ نہیں آئیں گے، ایک آڑ بنا دی جائے گی. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ. اور یہ جو مجرم ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرتے تھے وہ آگ دیکھیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعہ. اور ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں وہ گرائے جائیں گے، گریں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا. اور پھر اس سے بچنے کی، اس سے پلٹنے کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں. آگ سے بچنے کی کوئی صورت جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی.